بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا، جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ بھی مالدار سواری ہے، اس کا گلا دبوچ لو، اس کی ساری رقم چھین لو۔ یہ ٹیکسی چلا کر بہن کی ڈولی نہیں اٹھا سکتا، اس کا جہیز زیور پورا نہیں کر سکتا۔ اس زمانے میں ایک بھائی مجرم بن کر ہی بہن کے ہاتھ پیلے کر سکتا ہے۔ میرے دوسرے ساتھی کہتے ہیں کہ میں بزدل ہوں، مجرم نہیں بن سکتا۔ یہ عجیب بات ہے، میری شرافت کو بزدلی کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو بزدل ہوتے ہیں وہ شریف بن کر رہنے میں ہی بہترین سمجھتے ہوں، لیکن سوچنے سمجھنے کے انداز میں بھی تو شرافت ہوتی ہے، خدا کا خوف ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بے ایمانی کے پیسوں سے بہن کو سہاگن بناؤں گا تو وہ سدا سکھی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بدعمالی کی سزائیں دے دیتا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا اور میں سن رہا تھا، انسان پیدائشی طور پر انسان ہی ہوتا ہے، وہ کبھی شیطان بن کر پیدا نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں آنے کے بعد اس کے اندر نیکی اور بدی کی کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ اس ڈرائیور کے اندر بھی وہی کشمکش جاری تھی۔ نیکی کا جذبہ غالب آتا اور وہ ہزار مسائل کا سامنا کرتے ہوئے بھی اپنا ایمان برقرار رکھتا، اور اگر بدی غالب آ جاتی تو وہ مجھے چاقو یا ریوالور دکھا کر مجھ سے ٹیچی چھین کر لے جاتا۔ میں بڑی خاموشی سے اس کے خیالات پڑھتا رہا اور انتظار کرتا رہا کہ آخر وہ کس فیصلے پر پہنچے گا۔ ٹیکسی تیز رفتاری سے بھاگی جا رہی تھی، میں اپنی منزل کے قریب ہوتا جا رہا تھا، لیکن وہ کوئی فیصلہ نہ کر پایا۔ آخرکار اس نے جلا کر سوچا، میں اس سواری کے ٹیچی کیس پر ہاتھ کیوں ڈالوں، کیوں کسی کو لوٹوں؟ ابھی تو ایمانداری کا ایک راستہ باقی ہے۔ جب کچھ نہ بن سکے گا تو میں بہن کو سہاگن بنانے کے لیے اپنی ٹیکسی بیچ دوں گا۔ بلا سے میری روٹی کا یہ بحث ذریعہ فروخت ہو جائے، لیکن ایک بہت بڑے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں گا۔ میں نے اپنے محلے کے قریب پہنچ کر اس سے کہا، بس یہاں روک دو۔ ٹیکسی رک گئی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ جی صاحب، پریشانی تو ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کم ہوتی ہے، کسی کے ساتھ زیادہ۔ مشکل تو یہ ہے کہ ہم دن رات محنت کر کے بھی اس پریشانی کو دور نہیں کر سکتے۔ تم کتنے بھائی بہن ہو؟ صرف ایک بہن اور بوڑھی ماں ہے۔ باپ شرابی تھا، مرتے وقت اتنا قرضہ چھوڑ گیا کہ یہ ٹیکسی کے 4 پہیے ابھی تک اسے ادا کرتے آ رہے ہیں۔ پھر یہ کہ بہن کی شادی کی تاریخ مقررہ تھی، وہ تاریخ بھی تیزی سے قریب آ رہی ہے۔ وہ میری ایسی بہن ہے جسے میں نے گود میں کھلایا ہے، میں اس کے تمام ارمان پورے کرنا چاہتا ہوں۔ اچانک ہی مجھے اپنی شاہینہ یاد آ گئی۔ اس لمحے میرے اور ڈرائیور کے سینے میں ایک ہی بھائی کا دل تھا، اور اس دل میں بہن کی تمام خوشیاں پوری کرنے کے ارمان تھے۔ میں نے اس سے کہا، ذرا یہاں کر، یہ ٹیچی اٹھانا بہت بھاری ہے۔ وہ ذرا دیر کے لیے ہچکچایا۔ میں سمجھ گیا وہ ٹیچی کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتا، ایمان ڈگمگا جانے کا اندیشہ تھا۔ پھر وہ اگلا دروازہ کھول کر باہر آیا اور ٹیچی اٹھانے کے لیے پچھلا دروازہ کھول دیا۔ اسی وقت میں نے بھی ٹیچی کا منہ کھول دیا۔ اوپری 100 اور 50 روپے کی کتنی ہی گڈیاں نظر آ رہی تھی۔ وہ حیرانی سے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کی دلی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ وہ اس وقت کس طوفان میں گھرا ہوا ہے۔ میں نے نوٹوں کی ایک گڈی اٹھا کر کہا، بڑی زبردست آزمائشوں کے بعد نیکی کا پھل ملتا ہے۔ میں اس میٹھے پھل کا مزہ تمہیں چکھانا چاہتا ہوں، یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ وہ خاموشی سے پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، میری بہن کا نام شاہینہ ہے، تمہاری بہن کا نام کیا ہے؟ سکینہ، اس نے جواب دیا۔ نام 2 ہے مگر رشتہ ایک ہے، اس لیے سکینہ بھی میری بہن ہے۔ میری طرف سے اس کی شادی میں خرچ کرنا۔ میں اس کی گود میں نوٹوں کی گڈیاں پھینکنے لگا۔ 1 2 3 4 تقریباً 6-7 ہزار روپے تھے۔ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ شاید اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسے وقت اسے کیا کہنا چاہیے۔ میں نے زیورات کا ایک سیٹ نکال کر اس کی گود میں رکھا اور 2 عدد ساڑیاں بھی رکھ دی۔ یک بیک وہ جھک گیا۔ اس نے میرے گھٹنوں پر سر رکھ دیا
اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بس اسی وقت وہ یہی کر سکتا تھا، کچھ کہنے کے لیے یا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کے پاس الفاظ نہیں تھے، اس لیے آنسوں سے کام لے رہا تھا۔ میری بھی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ پہلی بار اپنا جائز حق حاصل کرنے کے بعد میں اس دولت کا ایک حصہ ایک نیک مقصد کے لیے دے رہا تھا۔ میں نے اسے تھپکتے ہوئے کہا، بس اب اٹھ جاؤ، آنسو پوچھ لو، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، خدا نے مجھے دیا، میں اپنی بہن سکینہ کو دے رہا ہوں، تم یہ چیزیں میری بہن تک پہنچا دو۔ میں نے ٹیچی بند کر کے اسے اٹھایا اور ٹیکسی سے باہر آ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، لائیے، میں اسے آپ کے دروازے تک پہنچا دوں۔ نہیں، تم یہاں سے واپس جاؤ، میرا گھر نہ دیکھو، مجھے بھول جاؤ۔ میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ یہ احسان نہیں ہے، آسمانی امداد ہے۔ تم میرے کسی کام آنے کی بجائے گھر جا کر شکرانے کی نماز ادا کرو۔ یہ کہہ کر میں اس کا جواب سنے بغیر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ دور اندھیری گلی میں جا کر میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ ابھی تک ٹیکسی کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ شاید ابھی تک اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا اسے ایمانداری کا پھل توقع سے زیادہ کیسے مل گیا، کہاں سے مل گیا۔ آسمانی امداد اسی طرح ایک انسان کے ذریعے دوسرے انسان تک پہنچتی ہے۔ میں پھر پلٹ کر اپنے راستے پر جانے لگا۔ اب وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ اس وقت رات کے 10 بجے تھے۔ محلے کی گلیاں سنسان ہو گئی تھی۔ سردی کی وجہ سے لوگ جلدی ہلافوں میں دبک جاتے تھے۔ تمام گھروں کے دروازوں اور کھڑکیاں بند ہو جاتی تھی۔ میں اب اطمینان سے گھر کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ پھپھی کا مکان گلی کے موڑ پر تھا۔ جیسے ہی میں موڑ پر پہنچا، مکان کے دروازے پر کسی کا سایہ دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ گلی کی نیم تاریکی میں پہلے وہ سایہ مجھ سے پہچانا نہ گیا، پھر میں سمجھ گیا کہ وہ جمال ہے۔ گھر کے دروازے سے لگ کر کھڑا رہنے کا یہی مقصد ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ زرینہ سے عشق کر رہا ہے، اور یہ بھی ظاہر ہو رہا تھا کہ زرینہ اب ضبط کے سارے بندھن توڑ کر جذبات کے سیلاب میں بہہ جانے کے لیے آمادہ ہو گئی ہے۔ میں دیوار کے ساتھ ساتھ دبے قدموں چلتا ہوا جمال کے پیچھے آیا۔ ذرا سی آہٹ ہوئی تو وہ چونکا، مگر میں نے فوراً ایک ہاتھ سے اس کی گردن دبوچ لی۔ آدھ کھلے دروازے سے زرینہ ایک سائے کی طرح نظر آ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ پیچھے ہٹ کر کمرے کی تاریکی میں گم ہو گئی۔ جمال میرے پنجے میں اپنی گردن چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اسے جھٹکا دیتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، جمال، اگر میں بات بڑھاؤں گا تو یہ لڑکی بدنام ہو جائے گی۔ میں اس بار تجھے چھوڑ دیتا ہوں۔ آئندہ میں نے اس گھر کے سامنے سے تجھے گزرتے دیکھا تو تیری لاش گرا دوں گا۔ جا بھاگ جا۔ میں نے اسے دھکا دیا۔ وہ گرتے گرتے سنبھل گیا، پھر تیزی سے بھاگتا ہوا چلا گیا۔ اس کی نظروں سے اوجھل ہونے تک میں وہیں کھڑا رہا، پھر دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ زرینہ کمرے کے ایک گوشے میں لالٹین روشن کر رہی تھی۔ اپنا چہرہ چھپانے کے لیے وہ میری جانب پشت کیے کھڑی تھی۔ ایسے وقت اس کے خیالات کو سمجھنا لازمی تھا۔ عشق کی ناکامی کا اس پر کیا رد عمل ہو رہا تھا؟ وہ کیا سوچ رہی تھی؟ ہاں، وہ سوچ رہی تھی، اللہ میں کیا کروں، میری چوری پکڑی گئی ہے تو میری بلا سے میں کب کا فراق سے ڈرتی رہوں گی۔ کیا میں عورت نہیں ہوں؟ کیا میرے جذبات نہیں ہیں؟ وہ خود تو پتھر ہے، نہ میرے پاس آتا ہے نہ کسی کو آنے دیتا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں۔ اچھی بات ہے، اب یہ مجھے میری غلطی پر ڈانٹے گا تو پہلے میں اپنے طور پر صفائی پیش کروں گی۔ اگر نہیں مانے گا تو آج دو ٹوک فیصلہ ہوگا۔ میں بھی شور مچاؤں گی، یہ میری عزت سے کھیلنا چاہتا ہے اور جھوٹ موٹ کسی جمال کا نام لے کر مجھ پر تہمت لگا رہا ہے۔ میں پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ لڑکی واقعی لاوے کی طرح اندر سے پک رہی تھی۔ جب تک اس کے اندر کی آگ سرد نہ ہوتی اس کے سوچنے کا انداز کبھی نہ بدلتا۔ میں نے پھپھی کی طرف دیکھا، وہ بے خبر سو رہی تھی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کی معصوم اور شرمیلی بیٹی ان کے اعتماد کو دھوکہ دے سکتی ہے۔ وہ مجھے خواہ مخواہ بدنام کر سکتی ہے، اس لیے وہ بیچاری بڑے اعتماد سے گہری نیند سو رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا زرینہ کے پاس آیا۔ اس کے بالکل قریب پہنچ کر میں نے محبت بھری سرگوشی میں اس کا نام لیا، زرینہ۔ وہ جلدی سے اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔ میں نے دستک سن کر دروازہ کھولا تھا۔ میں سمجھی تھی کہ تم آئے ہو۔ میں نہیں جانتی کہ وہ جمال ہے۔ اگر وہ جانتی نہیں تھی کہ میں اس کے خیالات پڑھ چکا ہوں تو اتنی معصوم بن کر کبھی اپنی پارسائی نہ جتاتی۔ جو کچھ بھی ہو، میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ وہ لڑکی اپنے آپ کو سنبھال کر نہیں رکھ سکتی۔ اسے جب موقع ملے گا
یہ کسی نہ کسی کو اپنے جسم کی سوغات پیش کر کے ہی رہے گی۔ میں نے بظاہر اس کی پارسائی کا یقین کر لیا۔ بحث کرنے سے بہتر یہی تھا کہ آج رات میں اس کی جھوٹی پاک بازی کا بھرم کھول دوں۔ میں نے کہا مجھے یقین ہے تم نے جمال کو نہیں بلایا تھا، تم میرا انتظار کر رہی تھی، اس لیے کہ کچھ مجھ سے بھی محبت کرتی ہو۔ یہ کہہ کر میں اس کی طرف شوخی اور محبت سے دیکھنے لگا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ میں اتنی آسانی سے اس بات کو تسلیم کر لوں گا۔ وہ اتنی مدت کے بعد والیانہ انداز سے مسکرا کر دیکھوں گا۔ اچانک ہی اس کے چہرے پر تازگی آ گئی۔ وہ شرمیلی اداؤں سے مسکراتی ہوئی بولی، میں تمہارے لیے روٹی لے آؤں؟ ابھی نہیں۔ میں نے اس کی طرف اٹیچی بڑھاتے ہوئے کہا، اسے میرے کمرے میں لے جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اٹیچی لے کر خاموشی سے سر جھکائے چلی گئی۔ میں پھوپھی کی چارپائی کے پاس آیا اور ان کے قریب بیٹھ کر اس کے خوابدیدہ دماغ کو پڑھنے لگا تھا۔ ان کے دماغ میں عجیب گڈمڈ سے خیالات تھے، ایسے خیالات جو نہ تو خواب بن کر نظر آ رہے تھے اور نہ جاگنے پر یاد رہتے تھے۔ میں نے ان کے دماغ میں اپنے خیال کو پہنچایا کہ انہیں سکون سے گہری نیند سونا چاہیے اور صبح 6 بجے سے پہلے بیدار نہیں ہونا چاہیے۔ پھر وہاں سے اٹھ کر میں اپنے کمرے میں آیا۔ اٹیچی میز پر رکھی ہوئی تھی، قریب ہی زرینہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس کے شانے سے دوپٹہ ڈلکا ہوا تھا، شاید اس نے اپنی عادت کے مطابق جان بوجھ کر اسے ڈلکا دیا تھا۔ مجھے اس وقت کی باتیں یاد آ گئی جب میں نے پہلی بار تنوینی عمل سے زرینہ کو اپنی معمولہ بنایا تھا۔ اس نے تنوینی نیند کے دوران اپنے دل کے سارے بید کھولے ہوئے تھے۔ میں تمہارے کمرے میں کس کام کے بہانے آتی تو جان بوجھ کر اپنے شانے سے دوپٹہ ڈلکا دیتی تھی تاکہ تم مجھے چھونے اور چھیڑنے پر مجبور ہو جاؤ۔ اس نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ اب میں ایک نئی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا اور یہ حقیقت کھل رہی تھی کہ ایک لڑکی ظاہری شرم و حیا کے لباس میں رہ کر بھی کیسے زاویوں سے مرد کو اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میں نے سوچا اسے جی بھر کر دیکھنے سے پہلے اس کے احسانات کا بدلہ چکا دینا چاہیے۔ میں 5 سال سے اس گھر میں تھا۔ انہوں نے میری ذات پر جو خرچ کیا تھا اب میں اسے کئی گنا انہیں واپس دے سکتا تھا۔ میں نے ان کی جانب اٹیچی کیس بڑھاتے ہوئے کہا، اسے کھول کر دیکھو۔ وہ چاند لمحے چپ چاپ کھڑی رہی۔ مجھے بھی توقع تھی کہ میں اس کی طرف کھینچا چلا جاؤں گا، لیکن توقع کے خلاف میں نے اسے اٹیچی کھولنے کا فضول سا حکم دے رہا تھا۔ مجبوراً اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے کھولا۔ پھر اس کے کھلتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ وہ نوٹوں کو، کبھی زیورات کو اور کبھی ساڑیوں کو اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اتنے روپے، اتنے زیورات، اتنی ساڑیاں، یہ کہاں سے لائے ہو؟ یہ سب کس کے لیے ہیں؟ نقد روپے میرے ہیں، میں نے جواب دیا، باقی زیورات اور ساڑیاں تمہارے لیے ہیں۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے میرا منہ تکنے لگی۔ میں نے زیورات کے ڈبے سے ہیرے کا جگمگاتا ہوا نیکلس نکالا، پھر اس کے قریب آ کر پوچھا، تم نے کبھی ہیرا دیکھا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور جگمگاتے ہوئے ہیرے کو دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، میں اس ہیرے کو تمہارے گلے کا ہار بنا رہا ہوں۔ میں اپنے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے لے جا کر نیکلس کی ہک لگانے لگا۔ میں نے محسوس کیا وہ جذبات کی شدت سے تھر تھر کانپ رہی تھی، گرچہ وہ برسوں سے ایک مرد کی قربت میں بہکنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اس کے باوجود اپنے ارمانوں کی پہلی دہلیز پر سہمی سی لرز رہی تھی۔ پچھلے کئی برسوں سے تنوینی عمل کے دوران میں عامل رہا اور وہ معمولہ اس وقت بھی وہ معمولہ تھی، مگر ایک عامل کی طرح مجھے سیر زدہ کر رہی تھی۔ وہ مجھے ٹرانس میں لا رہی تھی، میں اسے ٹرانس میں لا رہا تھا۔ مٹھائی پر چاندی کا ورق چڑھا ہوا تو بھلا چنگا لگتا ہے، عورت پر سونے چاندی کا لباس ہو تو بوجھ لگتا ہے۔ میں اس مٹھاس پر سے ایک ورق اتارنے لگا۔ مٹھاس، لذت، حرارت، بے چینیاں، بے باکیاں، ایک نازک بدن میں کتنی سحر انگیزیاں چھپی ہوتی ہیں، انہیں میں سمجھ رہا تھا، کچھ سیکھ رہا تھا، کچھ اسے سکھا رہا تھا۔ میری زندگی کا ایک حسین اور رنگین باب کھل رہا تھا۔ طوفان ذرا دیر کے لیے تھم گیا، پھر تیز ہوائیں چلنے لگی۔ ہم نے مدتوں سے صبر و ضبط کا جو بند باندھ رکھا تھا وہ اس رات ٹوٹ گیا تھا۔ ہم بار بار جذبات کے طوفان میں تنکوں کی طرح اڑتے جا رہے تھے۔ پہلے کی بات اور تھی، میں اس لذت سے آشنا نہیں تھا۔ اب تو شیر کے منہ کو خون کا چسکا لگ گیا تھا، پیاس بجھنے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ زرینہ نے رات کے 2 بجے تک میرا ساتھ دیا، پھر دیوانگی دیکھ کر گھبرا گئی، مجھے سمجھانے بجھانے لگی، ہاتھ جو کر منتیں کرنے لگی۔ میں باز نہ آیا تو ایک بار وہ پانی پینے کے بہانے اٹھی اور بھاگ
دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میں دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گیا۔ اس وقت میری کیا حالت تھی میں ہی جانتا تھا۔ یہ تو اپنے اپنے ہاضمے کی بات ہوتی ہے۔ کوئی شراب کے ایک ہی پیگ میں مدہوش ہو جاتا ہے، میں کم از کم 6 پیگ ہضم کر سکتا تھا، اور اس وقت مجھے صرف 4 ہی پیگ ملے تھے۔ جس بوتل میں کچھ نہ رہا ہو وہ بھلا کیا پلائے گی؟ میں اس کی مجبوری سمجھ گیا۔ وہ ٹوٹنا نہیں چاہتی تھی اور میں ظالم بن کر توڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے صبر کر کے بستر پر لیٹ گیا۔ دوسری صبح وہ اپنی چارپائی سے نہیں اٹھی، لحاف اوڑھے لیٹی رہی۔ اس کی ماں نے وجہ پوچھی تو اس نے بہانہ کر دیا کہ پچھلی رات سے اسے بخار آیا ہے، اب بھی کمزوری ہے، اٹھنے سے سر چکراتا ہے۔ میں اپنے کمرے سے اس کی باتیں سن رہا تھا اور اس خیال سے مسکرا رہا تھا کہ اس کی بے لگام جوانی کی ساری مستیاں ایک ہی رات میں دھل گئی ہیں، اور وہ بدنام ہونے کے لیے دروازے پر نہیں جائے گی اور نہ ہی کسی جمال یا کمال کی آرزو کرے گی۔ میں اپنے بستر پر اٹھ کر دوسرے کمرے میں گیا، ساتھ ہی اٹیچی بھی لے گیا اور اسے پھوپھی کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ اتنے روپے اور زیورات دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا کہ وہ میرا مال ہے، سیدھے راستے سے نہیں ملا، اس لیے ٹیڑھے راستے سے لایا ہوں۔ پہلے تو وہ بحث کرتی رہی کہ میں نے مجرمانہ حرکت کی ہے، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ اس ٹیڑھے راستے سے مجھے اپنی زمینوں کے کاغذات ملنے والے ہیں تو وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے گھر کے اخراجات کے لیے انہیں 2000 روپے دیے اور تمام زیورات ان کے حوالے کرتے ہوئے کہا،